اللہ کریم نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمینوں آسمانوں کی تخلیق پیدائش کے اندر اور رات اور دن کے آنے جانے کا جو اختلاف ہے اس کے اندر لآیات لأولی الالباب، یقیناً نشانیاں ہیں، آیات ہیں عقل والے لوگوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا اگلی آیت کے اندر وہ عقل والے لوگ کون سے ہوتی ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلی ان کی صفت یہ ہوتی ہے الذین یذکرون اللہ، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قیاماً کھڑے ہوں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں قیام کی حالت کے اندر، وقعوداً اور قعود بیٹھے ہوئے بھی ہوں، قعدے کے اندر بھی ہوں، تشہد کے اندر بھی ہوں، تبھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وعلی جنوبہم اور جس وقت کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں دائیں پہلو پر بھی ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بائیں پہلو پر ہوتے ہیں کروٹ بدلتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کریم کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی صفات یہی ہوتی ہے اللہ کریم کو ہر حال میں، ہر لحظے میں، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ کا ذکر ہی ان کی زبان پر چلتا رہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ مفسرین یہاں پر بہت سارے احتمال بیان کرتے ہیں، یہاں پر یہ حدیث مبارکہ بھی جو بخاری شریف کے اندر آئی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز ہر حال میں پڑھنی انسان پر فرض ہے، جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، جوان بھی ہے، ہٹا کٹا بھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا اس پر نماز فرض ہو گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر ہر مومن آدمی کے لیے، مسلمان آدمی کے لیے نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قیاماً، تو یہاں پر وہ تفسیر کیا کرتے ہیں مفسرین کرام، قیاماً کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، قیام کی حالت کے اندر نماز پڑھنی ہے، وقعوداً اگر قیام نہ کر سکتے ہو، قیام کے لیے معذور ہو گئے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قعودا علی جنوبہم، قعودا بیٹھ کر اگر نہیں پڑھ سکتے، وعلی جنوبہم کروٹ بدل رہے ہو، لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہو، اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ علماء کرام نے بہت ساری تعویلیں کی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کریم فرماتے ہیں کھڑے ہو تو بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کے اندر ہو تب بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کا اگر بیٹھ کر پڑھ رہے ہو تو بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر لیٹ کر بھی ہو، بے وضو ہو یا باوضو ہو، اللہ کے ذکر کے اندر لگا رہے ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر، اللہ کریم نے آسمانوں کو کس طرح پیدا کیا، غور و سوچ و بچار کے اندر پڑے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں تو سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں، اگر باتیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر ادا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عقل مند لوگوں کی صفات ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ آتا ہے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ جانے کے بعد، گزرنے کے بعد 3 صحابی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کا نام ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے کا نام ہے حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر سلام کرتے ہیں تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں بار بار کیوں نہیں آتے؟ بڑے دن ہو گئے ہیں، تم لوگوں نے ہمارا حال حوال نہیں پوچھا، بڑا عرصہ گزر گیا ہے، روز آیا کرو۔ حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ کسی شاعر کا قول ہے کہ بار بار آنے سے آدمی کی قدر و منزلت کم ہو جایا کرتی ہے، اس لیے ہم نہیں آتے، کم کم آیا کرو، اس سے آدمی کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک شاعر کا قول ہے۔ امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ بالکل شاعر کا قول غلط قول ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے، الٹا بار بار آنے سے اس کے اندر محبت الٹا پیدا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی عبادت کا کوئی طریقہ بتائیے جو عجیب سا ہو۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے پیغمبر کے ہر دن بھی بڑی عجیب طرح کا عبادت کا دن ہوتا تھا۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلو ایک واقعہ میں سناتی ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد میری باری تھی، تمام بیویوں میں سے میری باری تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کے لیے میں محمد تعالی علیہ وسلم اذکار کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ ٹیک لگاتے لگاتے اپنے ہاتھ مبارک کو لیٹتے ہوئے دائیں کروٹ لیٹتے ہوئے اپنے ہاتھ دائیں کو اپنی دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر آرام سے سکون کے ساتھ سونے لگ گئے۔ میرے پیغمبر اذکار کرتے جاتے ہیں اور ساتھ میں نیند بھی آتی جا رہی ہے۔ میرے پیغمبر سو گئے ہیں، میں بھی میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سو گئی ہوں، حتیٰ کہ میرے پیغمبر رات کا آدھا حصہ گزر گیا ہوگا یا تھوڑا پہلے یا بعد میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگ آ گئی ہے۔ میرے پیغمبر اٹھ گئے، میں نے بھی میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرکات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ آنکھیں کھلی تھی، میرے پیغمبر لٹکے ہوئے مشینے کو ہاتھ رکھتے ہیں، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ ہلکا پھلکا وضو اس میں سے پانی لے کر کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر وضو کرنے کے بعد حتیٰ کہ میرے پیغمبر مصلی بچھا لیتے ہیں حجرہ عائشہ کے اندر، میرے پیغمبر نماز نیت لیتے ہیں، میرے پیغمبر 2 رکعت نفل نیت کر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک الی آخری، چلتے چلتے ہیں میرے پاک پیغمبر حتیٰ کہ قیام کے اندر میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز شروع کر رہے ہیں، قرات شروع کرتے ہیں، میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔
حتیٰ کہ داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی ہے. میرے پیغمبر رکوع کے اندر جاتے ہیں تو بھی رونے لگ جاتے ہیں. میرے پیغمبر سجدے کے اندر جاتے ہیں تو بھی رونے لگ جاتے ہیں. اتنا روتے ہیں کہ زمین بھی تر ہو جاتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ میں زاروں قطار رو بھی رہی ہیں. امی عائشہ صدیقہ یہ مارکا دیکھ کر, یہ نظارہ دیکھ کر خود رو پڑی ہیں. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کریم نے ہر گناہ سے بری ماورا رکھا ہے, آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی رات کو عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے, پاؤں میں ورم آ جاتے تھے, اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا پاؤں سوج کر پھٹ جاتے تھے, یا تفکرنا پھٹ جاتے تھے, اس میں سے خون کے فوارے نکلنے لگ جاتے تھے. اتنی رات کی عبادت کیا کرتے تھے. بہرحال امی عائشہ صدیقہ روایت بیان کرتے کرتے صحابہ اکرام کو عجیب واقعہ سناتے ہی ساتھ میں رونے لگ جاتی ہیں. میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کی عبادت یوں ہوا کرتی تھی, حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر سجدے کے اندر ہیں تو رو رہے ہیں, کھڑے ہیں قیام کے اندر تو رو رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں. حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میرے بلغیر ہوتے ہیں, میرے پاک پیغمبر میرے ساتھ قرب کے اندر سوتے ہیں, چارپائی پر اس چٹائی پر سوتے ہیں, تو کروٹ بدلتے ہوئے میرے پاک پیغمبر زاروں قطار رو رہے ہیں. اتنی رو رہے ہیں, اتنے آنسو آ رہے ہیں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر کہ حتیٰ کہ چٹائی بھی گیلی ہو گئی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اللہ کریم نے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ کریم نے میرے اوپر یہ آیت کریمہ نازل کی تو مجھے خوف پیدا ہو گیا. لوگ غور و فکر کرتے ہیں اپنے کاموں کے اندر, لوگ غور و فکر کرتے ہیں اپنے کاروباروں کے اندر, اپنی ٹینشنوں کے اندر, اپنی پریشانیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اسی کی سوچ و بچار میں لگے رہتے ہیں. لیکن میرے پیغمبر محمد رسول اللہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یتفکرون فی خلق السماوات والارض, زمین آسمان کی پیدائش کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں, سوچ و بچار کر رہے ہیں. اللہ کریم نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, جب خاموش رہتے ہیں تو اس لگن کے اندر سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں. اللہ کریم کی کتنی قدرت ہے, آسمانوں کو بنایا, آسمانوں میں سے سورج چاند ستارے اور سیاروں کو بنایا, بادلوں کو بنایا, فضا کو بنایا, زمین کو دیکھیں پانی پر ٹھہرا دیا. اللہ کریم نے پہاڑ بنائے, چرند پرند نباتات حشرات سب کچھ بنایا. یہ ساری کی ساری ہم تو ایسے ہیں سوچ و بچار کرتے نہیں ہیں. اور رابعہ بصری فرماتی ہے رحمت اللہ تعالی کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ جس وقت وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور خاموشی کے ساتھ اگر وہ جا رہا ہو
تو ہر چیز پر جس وقت بھی نظر پڑے تو اس میں سے سوچے کہ اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت واضح نظر آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ کی نعمت ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ہم کون سی، دیکھو نا کتنی ہی نعمتیں ہیں، ہم چل رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی پاؤں کے نیچے سے گزار کر چلے جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ سوچو بچار کرنے والا آدمی، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 1000 رکعت آدمی نفل نماز رات کو نیت لے اور پوری بھی کر لے، اس کا اتنا درجہ ثواب نہیں ہے جتنی ایک گھڑی ایک ساتھ وہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں سوچو بچار کرے۔ لیکن آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے مجاہد اور مجتہد لوگوں کا، اماموں کا کیا حال ہے؟ خاموش ہو، ہمارا کیا حال ہے کہ عقائد کے اوپر ہم اتنے الجھ گئے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ہمیں اشکال ہونے لگ گئے ہیں، کتابیں لکھ گئی ہیں اور فرقے بازی بن رہی ہے۔ اللہ کے وجود پر ہم بہت زیادہ امنگ اور سوچ و بچار میں لگے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم نے فرمایا میری تخلیق کے اندر سوچ و بچار کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ عقل مند لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، جو سوچ بچار کر کے پھر ان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی مخلوق بنائی ہے، جو کچھ بھی تو نے نعمت دی ہے، ھذا باطلا، اس کو بے فائدہ نہیں بنایا، اس کو لا یعنی نہیں بنایا، اس کو عبث نہیں بنایا، بلکہ ہمارے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد کے بغیر نہیں تو نے بنایا۔ مقصد کیا ہے؟ ہمارا امتحان لینا ہے۔ ہمارے امتحان کے اندر اگر ہمیں کامیابی مل گئی تو پھر اس وقت کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ذات ہے، شریکوں سے بھی پاک ہے، عیبوں سے بھی پاک ہے، ذات سے بھی پاک ہے، صفات سے بھی پاک ہے، منزہ اور مبرہ ذات ہے۔ سبحانک، ہم تجھے منزہ سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں، اس لیے ہم توحید کے بھی قائل ہیں، اس لیے تیرے پیغمبروں کو بھی ماننے کے قائل ہیں۔ جس وقت ہم موحد بن گئے، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے، ایمان اور مومن ہم بن گئے، اللہ کریم فرمائیے فقنا عذاب النار۔ اب ہم چونکہ ایماندار ہو چکے ہیں، موحد ہو چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، تیری نعمتوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، تو اب ہماری دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں آگ کے، جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اور اللہ کے عذاب سے بچ جانا بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ثمرہ اور انسان کو ملنے والا نتیجہ ہے، انسان کی کامیابی اور فائز ہے۔ اور جو شخص تھوڑی سی بھی سزا کے لیے، معمولی سی سزا کے لیے جس کو اللہ کریم رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا اور اس کو جہنم کے اندر تھوڑی سی مہلت کے لیے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا، تو پھر اس انسان پر ایک دھبا تو لگ جائے گا کہ یہ گناہگار آدمی ہے، یہ مجرم آدمی ہے۔ اس لیے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ جس وقت غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے جنت بنائی، اللہ کریم نے جہنم بنائی ہے، تو جس وقت اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں جہنم کتنی تپتی آگ ہوگی کہ دنیا والی آگ کے سے مثال دو تو 69 دفعہ وہ سخت ہے،
اتنی گرمی والی، اتنی شدت والی جہنم کے بارے میں جس وقت سوچ و بچار کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہم کو تھوڑا سا بھی، معمولی سے بھی جرم کی وجہ سے ہمیں جہنم کے عذاب میں نہ ڈالنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔